علیکم، میں امداد سنگھ رو ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر رہا ہے۔ حالات دوبارہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انجام کیا ہوگا اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ ایران پر مسلسل اسرائیل حملے کر رہا ہے اور اسرائیل کو ایران جواب بھی دے رہا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں، نیوکلیئر پلانٹس ہیں، ان کے اوپر مسلسل اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ دوسری طرف مسلم ورلڈ، جو اسلامی دنیا ہے، وہ متحد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کی ایک اور بڑی ملاقات ہوئی ہے اس سارے تناظر میں، ترکی کے صدر کے ساتھ۔ اس ملاقات کی کیا امپورٹنس ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر کچھ اندرونی معاملات ہیں۔ ایک عالم قتل کر دیے گئے تھے، ان کے متعلق ایک بڑی رپورٹ وزیر اعظم صاحب کے حوالے کر لی گئی ہے۔ ایران کے متعلق کچھ امریکی اخبارات کے دعوے آیت اللہ خامنائی کے متعلق کہ انہوں نے اپنے جانشین مقرر کر دیے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں، اور آغاز میرا خیال ہے کل کیونکہ OIC کا اجلاس تھا ترکی میں، استنبول میں، اور وہاں پر تمام مسلم دنیا کے جو وزرائے خارجہ ہیں 57 ممالک کے، وہ موجود تھے، اور وہاں پر تقریریں ہوئیں، قرارداد ہوئی، ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کیا گیا، بلکہ عزم کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو رجب طیب اردوان جو ہیں، انہوں نے جو خطاب کیا، ہوسٹ تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہٹلر ہیں نیتن یاہو۔ اور خیر وہاں پر جو فیصلے ہوئے، جو قراردادیں ہوئیں، وہ تو ساری آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی کل رات، وہ یہ ہوئی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ان کی پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ہوئی ملاقات کی جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ وہی ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ہیں تینوں رہنماؤں کے، 2 رہنما ہیں، تیسرے ہمارے فوجی فیلڈ مارشل ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، تو ہاتھوں میں ہاتھ ہیں تینوں کے۔ اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ایران اسرائیل کے معاملے پر ہوئی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ 2 روز پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ظہرانہ دیا تھا فیلڈ مارشل کو، اور اس میں جو پاکستان کا کردار بن سکتا ہے ایران اسرائیل جنگ میں، اس پر بھی بات چیت ہوئی تھی، اور خبریں یہ بھی تھیں کہ فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو جنگ رکوانے کے لیے تو اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھائیں۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوگا میرے لیے کہ میں اسرائیل کو کہوں کہ حملے روک دیں۔ تو بہرحال جو خبر جاری کی گئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے اس ملاقات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات استنبول میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے 51ویں وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد، یعنی سائیڈ لائنز پر اجلاس کے بعد ہوئی، اور ملاقات میں ترک وزیر خارجہ، قومی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کولن اور صدر کے خارجہ امور اور سیکورٹی کے اعلیٰ مشیر بھی شامل تھے، یعنی ترک انٹیلیجنس یعنی سیکورٹی سے متعلق حکام جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اور دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا گیا۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، اور رہنماؤں نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور عالمی قوانین کی ان حملوں کو کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی گئی، اور دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا کہ ایران جو جوابی وار کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، وہ اس کا رائٹ بنتا ہے تمام قوانین کے مطابق۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار اور طیب اردوان نے عالمی برادری سے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل کی، اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور دیا۔ تو یہ جناب وہاں پر ہوا ہے،
اب اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان دنوں سارے معاملے میں بہت ان کا ایک کلیدی رول نظر آ رہا ہے، چاہے وہ صدر ٹرمپ کو کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کے معاملات میں ان کی گفتگو ہو یا ایران اسرائیل کے معاملے پر، تو یہ وہاں پر ہوا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے معاملے پر آنے سے پہلے جو ایک خبر وہ ہے مسلسل جو اسرائیل ہے وہ حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر۔ اب تک جو اسرائیل پر ایران نے حملے کیے ہیں اس میں اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 740 حملے انہوں نے میزائل حملے ناکام بنائے، تو اسرائیل تو سینکڑوں کے حساب سے کر چکا ہے حملے، ایران سینکڑوں کے حساب سے کر چکا ہے۔ لیکن دوسرا جو اسرائیل کے حملے ہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایرانی شہری آبادیوں کے ساتھ ساتھ ایرانی وہاں کی جو اپنا معیشت سے متعلق جو ان کی تنصیبات ہیں، وہاں کے اپنا آئل ریفائنریز، گیس کی ریفائنریز، وہاں کے بجلی گھر، پاور ہاؤسز، ان پر تو حملے کر ہی رہا ہے اسرائیل، لیکن ساتھ ساتھ ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہیں، اصفہان پر، فردو پر، اور ایک اور سائٹ ہے نیوکلیئر سائٹ ایران کی، وہاں پر مسلسل اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ لیکن جو اصفہان کی سائٹ ہے اس کے اوپر ایران نے جو حملہ کیا ہے کل بھی، اس کے متعلق عالمی ایجنسی جو ہے IAEA، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں اصفہان کے قریب جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملے میں ان تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ IAEA کے جو سربراہ ہیں ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی، انہوں نے کہا کہ 13 جون کے بعد ایران کے کسی ایٹمی تنصیبات پر کیے جانے والا ہے تیسرا اسرائیلی حملہ ہے، یعنی ایک تنصیب پر تیسرا حملہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس سے وہاں پر کوئی تابکاری کا خدشہ نہیں ہے، تباہی ہوئی ہے، تابکاری کا خدشہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا مواد تھا ہی نہیں، جوہری مواد موجود ہی نہیں تھا۔ حملے میں سینیٹری فیوجز تیار کرنے کی سہولت جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر یورینیم افسودگی کے لیے آلات تیار کیے جاتے تھے، یعنی یورینیم وہاں پر افسودہ نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر وہ آلات تیار کیے جا رہے تھے، جو جوہری ذخائر کا وہاں ذخیرہ موجود نہیں تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ادھر اس ساری صورتحال کے بعد پرسوں جنیوا میں ایک برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے کوشش کی تھی، اور جو ایران کے وزیر خارجہ عراقچی عباس عراقچی صاحب وہ وہاں گئے تھے، اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ گفتگو بھی ہوئی، جنگ بندی کی کوشش تھی، لیکن عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام پر جنیوا میں یورپی ممالک کی دی گئی تجاویز غیر حقیقی ہیں۔ تجاویز کیا ہیں؟ وہی میرا خیال ہے ٹرمپ والی بات کہ جی بند کر دو پروگرام، تو یہ تو دستبرداری ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایرانی جوہری پروگرام پر یورپی ممالک سے ہونے والی گفتگو کسی معاہدے کے نزدیک نہیں لائے گی۔ ایک طرفہ ہے نا کہ جی اسرائیل جو کر چکا ہے چھوڑ دو اس کو، اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر لو، وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے سرنڈر کر لو، تو وہ اس کو سرنڈر سمجھ رہے ہیں۔ تو برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو جو انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جوہری افسودگی ختم کرنے کا مطالبہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے، ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں اور میزائل پروگرام پر بات نہیں کرے گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جنیوا میں ملاقات میں دی گئی تجاویز کا جائزہ لے کر اگلی ملاقات میں جواب دیا جائے گا۔ ڈیڈ لاک، یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی مذاکرات انہوں نے کی اور مذاکرات چھوڑ کر چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے، بات کریں گے، لیکن ابھی تک جو تجویز سامنے آئی ہے وہ غیر حقیقی ہے، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے وہ اگلی ملاقات میں وہ کہتے ہیں ہم بتائیں گے۔ اب امریکی اخبار کا دعویٰ ہے جی کہ آیت اللہ خامنہ جن کو قتل کرنے کی دھمکیاں مسلسل بلکہ اعلانات کر رہے ہیں نیتن یاہو، ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ جی ابھی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم ان کو قتل کر دیں، تو وہ کیونکہ اب اپنا سین سے آؤٹ ہو گئے، یعنی کیا کہتے ہیں انہوں نے محفوظ مقام پر وہ منتقل ہو گئے، اور ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کے جو جتنے بھی سیٹلائٹس کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے جتنے بھی رابطے تھے وہ سارے ختم۔ اب وہ کوئی پیغام وغیرہ دیتے ہیں تو مطلب فزیکلی کوئی انسان ان کا پیغام کوئی باعتماد ساتھی باہر لے کے جاتا ہے تاکہ ان کا پتہ نہ لگ سکے۔ اور ویسے بھی ایران میں
جو موساد کے ایجنٹوں کی بھرمار تھی، تو اس کے بعد زیادہ محتاط ہونا پڑا۔ لیکن امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ خامنہ ای نے اپنے 3 جانشین مقرر کر لیے ہیں، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو کسی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، اور ان میں ان کے بیٹے مجتبیٰ کا نام شامل نہیں ہے جو کہ عالم دین ہے، اور پاسداران انقلاب کے قریبی حلقے سمجھتے تھے کہ بہت بااثر ہیں اور وہی ایک آپشن ہو سکتے ہیں ان کے جانشین کے طور پر، لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ اور جو ویسے جو خبر ہے اس کے مطابق جو ابراہیم رئیسی تھے وہ بھی ان کے ایک پوٹینشیل جانشین سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ 2024 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ اب تو جو اسرائیل کر رہا ہے مسلسل جو ٹاپ لیول کی کمان ہے فوج کی ان کی، اور اپنا آیت اللہ خامنہ ای کو قتل کرنے کی جو دھمکیاں دے رہا ہے اسرائیل، تو اس کے بعد یہ خدشہ یا امکان یا یہ شک بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں وہ جو ان کے صوبے آذربائیجان سے آتے ہوئے ان کا ہیلی کاپٹر کریش کیا تھا، تو کہیں وہ حادثے کی جگہ کوئی حملہ تو نہیں تھا، کوئی سازش تو نہیں تھی کہ ان کو ختم کیا گیا ہو۔ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو ہے ایران اور اسرائیل کے معاملے کی کچھ صورتحال۔ پاکستان نے واضح ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کو نہیں کرنے دے گا، اپنا پانی بھارت کو بند نہیں کرنے دے گا۔ انڈیا میں پریشانی کا عالم ہے جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس اوول آفس وہاں ظہرانہ کر کے اور 2 گھنٹے کی ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ کر کے آئے، تب سے انڈین میڈیا اور انڈین حکومت مسلسل یہ کہ ہمارے پردھان منتری کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ہمارے پردھان منتری نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پہلے ہی کافی مصروفیات ہیں تو میں نہیں آ سکتا۔ ٹرمپ کو انہوں نے شائستگی کے ساتھ بقول اپنا جو اڑیسہ میں خطاب کیا تھا انہوں نے مودی نے پرسوں، کہ جی میں نے شائستگی کے ساتھ ان کی دعوت جو ہے ریفیوز کر دی تھی کہ جی میں تو اڑیسہ میرا پہنچنا ضروری ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں پر اچھی خاصی ٹینشن ہے۔ اب جناب یہ امت شاہ جو ہیں، جو مودی کی ایک اوریجنل کاپی ہے، ایک ہوتی ہے نا A+ ہوتی ہے، کیا کہلاتی ہے، ایک ڈپلیکا ہوتی ہے، اوریجنل کاپی، یعنی سارا کا سارا مودی، بات کرنے کا انداز، دھمکی دینے کا انداز، نفرت، وہی سارا کچھ، انتہا پسندی، سب کچھ۔ جناب انہوں نے ایک اپنا ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا، ہم پاکستان جانے والے پانی کو ایک نہر کے ذریعے راجستھان کی طرف لے جائیں گے، اور پاکستان کو پانی نہیں ملے گا جو وہ بلا جواز حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ تو جو پانی راجستھان کی طرف بھیجنے کا مطلب ہے کہ چناب کا مطلب ہے کہ پرتاپ اور رنبیر کینالز، اس پر انہوں نے جموں جو شہر ہے وہاں پر فیزیبلٹی رپورٹس بنی ہوئی ہیں، تو اس نہر کو مودی نے کہا کہ فوری طور پر بناؤ۔ تو چناب کو وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، جہلم کو بھی وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، سندھو کو نہیں کر سکتے ڈسٹرب۔ لیکن جو پاکستان کا ریزالو ہے، پاکستان کا جو ایک نپا تولا بلکہ ایک کیا کہتے ہیں عزم ہے اور پالیسی ہے، جس کا اظہار سب سے پہلے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے کوئی کینال بنائیں گے، کوئی ڈیم بنائیں گے، تو ہم اس کو اڑا دیں گے، بم مار دیں گے۔ یہ سوچا جا رہا تھا کہ جی بم تو عام بم سے تو ڈیم اور عام میزائل سے تو نہیں ڈیم سے مڑتے نا، یہ جنگ ہوئی تھی اس میں نیلم جہلم پاور پروجیکٹ پر بھی انڈیا نے ایک میزائل داغا تھا، لیکن اس کی دیوار کو معمولی سا نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کے لیے پراپر ڈیم بسٹرز الگ سے ہوتے ہیں، جس طرح بنکر بسٹر ہوتے ہیں نا، اسی طرح الگ سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن ڈی سی میں جو پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہیں۔ سوال کیا گیا تھا کہ اگر انڈیا ہمارا پانی روکتا ہے، کوئی ڈیمز بناتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ بم ہیں جو ڈیمز اڑاتے ہیں، ہم اڑا دیں گے۔ اور پھر وہاں سے دورے سے واپس آنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسوں کراچی ایئرپورٹ پر
اپنا استقبال جو ان کا کیا گیا تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سنتاس معاہدہ بھارت بحال کرے، اگر نہیں کرے گا، پاکستان کا پانی روکے گا، تو پھر ہم 3 دریا نہیں 6 کے 6 دریا لیں گے۔ تو وہ ہم کیسے لیں گے 6 کے 6 دریا؟ ستلج پر، راوی پر اور بیاس پر تو ڈیمز بنے ہوئے، بند بنے ہوئے، تو وہ ہم کیسے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں؟ تو وہ ہم بم مار کر ہی ان کو تباہ کر کے وہاں کے ڈیمز کو ہی وہ پانی ادھر لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ وہ کوئی جس طرح کشمیر ہے، کشمیر پر تو ہم جا کر فزیکلی جس طرح آزاد کشمیر ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، تو دریاؤں کو تو ہم جا کر ویسے تو قبضہ نہیں کر سکتے نا بیٹھ کر، تو جہاں جہاں ڈیمز بنے ہوئے وہاں بم مارنا ہے ہم نے، ڈیمز اڑانے والا اسپیشل بم۔ تو وہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہم وہ کریں گے، اس سے پہلے وزیر دفاع نے کام کریں گے، فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے، اب امت شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ پانی بند کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر حملہ، ایک اور ہمارے اوپر حملہ، تو وہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم جوابی وار کریں گے۔ تو وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن ابھی بھی موجود ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹھیک ہے اچھا کیا، حکومت نے کچھ سوچ کر کیا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے لیے جو نوبل پرائز کا کہ نامزدگی کا جو اعلان کیا ہے کہ جو اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوائی تھی، جنگ ٹلی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تو اگر مودی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق حل کرواتا ہے، بھارت کو مجبور کرتا ہے کہ پاکستان کے کسی پانی پر آنکھ نہیں رکھنی، پیچھے دھکیلتا ہے، اور اس خطے میں امن کرانے کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر کوئی بڑا کام کر کے امن قائم کرواتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر یہ انڈیا، کیونکہ انڈیا کو غصہ ہے کہ بھئی ہمارے مقابلے میں جو دہشت گردی کی جو پاکستان کا موقف ہے، ٹرمپ اس کی سپورٹ کیوں کر رہا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ٹرمپ کر رہا، تو بڑا غصہ ہے بھارت کو۔ تو غصہ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرارت بھارت کرے گا ایک بار پھر، تو یہ خطہ دوبارہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے جی۔ اب آخر میں جی مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں مدرسہ دارالعلوم حقانیہ والے، وہ قتل کر دیے گئے تھے ایک خودکش حملے میں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک رپورٹ دی گئی ہے، ارسال کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں 2 دشمن ملک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے دہشت گرد تنظیم نے مولانا حامد الحق پر حملہ کیا تھا، اور اس میں خودکش حملہ آور جو تھے ان کی قومیتوں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔ اور آئی جی خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے میڈیا سے، جیو نیوز سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی تفتیش تیزی سے جاری ہے، اور حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ 28 فروری 2025 کو نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں حملہ کر کے جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے وقت یہ جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں حامد الحقانی سمیت 8 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا ہے کہ جی 2 دشمن ملک اس میں ملوث ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو انڈیا ہے، افغانستان ہمارا ڈکلیئرڈ دشمن ملک نہیں ہے، اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے لو ہیٹ، تو دوسرا اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل اور انڈیا، کیونکہ ہمارا کلیم یہ ہے بھی پاکستان کی ریاست کا، جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اس میں را اور موساد دونوں مل کر اس میں جو وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ دی گئی وزیر اعظم صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔